الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب اللہ۔ موجود سامعین، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سارے نبیوں و رسولوں میں سب سے افضل ہیں۔ یہود و نصارہ اور مشرکین عرب سب آپ کے فضل و شرف کے معترف ہیں۔ انہیں یہود و نصارہ اور مشرکین عرب کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے ملت ابراہیمی پر عمل کرنے کا حکم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا فرمایا اور ان کی امت کو بھی عطا فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، پھر ہم نے تمہیں وہی بھیجی کہ دین ابراہیمی کی پیروی کرو جو ہر باطل سے الگ تھا اور مشرک نہ تھا۔ قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تم فرماؤ بے شک مجھے میرے رب نے سیدھی راہ دکھائی، ٹھیک دین ابراہیم کی ملت جو ہر باطل سے جدا تھے اور مشرک نہ تھے۔ قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین، تم فرماؤ اللہ سچا ہے تو ابراہیم کے دین پر چلو جو ہر باطل سے جدا تھے اور شرک والوں میں نہ تھے۔ اب اندازہ لگائیے، تلاوت کردہ آیت طیبات میں فرمایا گیا کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ اے یہود و نصارہ اور اے مشرکین عرب، اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی بات کرتے ہو تو دین محمدی کی پیروی کرو، کیونکہ دین محمدی کی پیروی ہی ملت ابراہیم کی پیروی ہے۔ دین محمدی ملت ابراہیمی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے۔ اور اے یہود و نصارہ اور مشرکین عرب، ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ اللہ رب العزت خود ارشاد فرماتا ہے ان اولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين، سب لوگوں سے ابراہیم کے زیادہ حقدار وہ تھے جو ان کے پیرو تھے، اور یہ نبی اور ایمان والے اور ایمان والوں کا ولی اللہ ہے۔ یعنی لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانہ نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت پر عمل پیرا رہے، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ان کی امتی ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے لیے ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروی مطلقاً لازم ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس لیے کہ اللہ اور اس کے پچھلے دن کی امید رکھتا ہوں اور اللہ کو بہت یاد کرے۔ اور دیگر انبیاء کرام کی پیروی خاص وقتوں میں خاص اعمال میں ہے، وہ بھی اس وقت جب کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہو، کیونکہ سابقہ انبیاء کرام کی شریعت کے بہت سارے احکام منسوخ ہو چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا وہ تعمیری پہلو جو آج بھی ہماری نسل نو کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد كانت لكم أسوة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم
اور ان کے ساتھ والوں میں جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوچھتے ہو۔ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ان کا ہے جو حصول اولاد کے سلسلے میں خود دعا کرتا ہے یا کراتا ہے، تمہیں یہ کہتا ہے اللہ ہمیں اولاد عطا فرما، وہ نیک اولاد کی دعا نہیں کرتا، نیک اولاد کی حصول یابی کے لیے کوشاں نظر نہیں آتا۔ مسلمانوں میں ایک دوسرا طبقہ وہ ہے جو حصول اولاد کے سلسلے میں خود دعا کرتا ہے یا کراتا ہے، تو وہ نیک اولاد کے حصول کی دعا کرتا ہے اور بطور وظیفہ اور دعا وہ یہ کلمات پڑھتا ہوا نظر آتا ہے، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ مگر حصول اولاد کے بعد اولاد کو نیک بنانے کے لیے یا بنائے رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس حوالے سے وہ اسلامی تعلیمات سے دور اور غفلت برتنا ہوا نظر آتا ہے۔ تیسرا طبقہ ان مسلمین کا ہے جو کہ حصول اولاد کے لیے دعا بھی کرتے ہیں بلکہ نیک اولاد کی حصول یابی کے لیے دعا کرتے ہیں اور حصول اولاد کے بعد انہیں نیک بنانے کے لیے یا نیک بنائے رکھنے کے لیے نیک ماحول فراہم کرتے ہیں، نیکوں کی سنگت میں بٹھاتے ہیں، دینی تعلیم سے آراستہ کرتے ہیں۔ اولاد کے حوالے سے مسلمانوں کے 3 طبقات ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے کن چیزوں کو پسند فرمایا اور اولاد کے بارے میں اپنے عزائم اور ارادوں کی تکمیل کے لیے کیا طریقے اختیار فرمائے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حصول اولاد کے لیے جو دعا کی تو نیک اولاد کے حصول کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، الہی مجھے لائق اولاد دے۔ حصول اولاد کے بعد آپ علیہ السلام نے اللہ کا شکر بھی ادا کیا، الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب خوبیاں اللہ کو جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ یقیناً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام پیغمبر اور نبی ہیں، اور پیغمبر اور نبی خود لوگوں کو نیک بنانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، مگر چونکہ بعد والوں کو نصیحت دینا بھی مقصود ہوتا ہے تو اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کو کس جگہ بات کرنا پسند فرمایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اس حوالے سے کیا عرض کیا، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اے میرے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد ایک نالے میں بسائے جس میں کھیتی نہیں ہوتی، تیرے حرمت والے گھر کے پاس ہے میرے رب، اس لیے وہ نماز قائم رکھے تو لوگوں کی کچھ دیر ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ سرزمین شام میں حضرت حاجرہ کے بطن پاک سے پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی آئی کہ آپ حضرت حاجرہ اسماعیل کو اس زمین میں لے جائیں جہاں اب مکہ مکرمہ ہے۔ آپ ان دونوں کو اپنے ساتھ براق پر سوار کر کے شام سے سر زمین حرم میں لائے اور کعبہ مقدسہ کے نزدیک اتارا۔ یہاں اس وقت نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی چشمہ، نہ پانی، ایک توشہ دان میں کھجوریں اور ایک برتن میں پانی انہیں دے کر آپ واپس ہوئے اور مڑ کر ان کی طرف نہ دیکھا۔ حضرت حاجرہ والدہ اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ آپ کہاں جاتے ہیں اور ہمیں اس وادی میں بے نیز رفیق چھوڑے جاتے ہیں، لیکن آپ نے اس کا کچھ نہ جواب دیا اور ان کی طرف التفات نہ فرمایا۔ حضرت حاجرہ نے چند مرتبہ یہی عرض کیا اور جواب نہ پایا تو کہا اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا اس وقت انہیں اطمینان ہوا اور کہا تب وہ ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے گئے اور انہوں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ آپ کے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہوا۔ آگ کے واقعے میں آپ نے دعا نہ فرمائی تھی اور اس واقعے میں دعا کی۔ اللہ تعالیٰ کی کارسازی پر اعتماد کر کے دعا نہ کرنا بھی توکل اور بہتر ہے، لیکن مقام دعا اس سے بھی افضل ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس آخر واقعے میں دعا فرمانا اس لیے ہے کہ آپ مدراج کمال میں مبد ترقی پر ہیں۔ نار نمرود میں جاتے وقت آپ نے دعا نہیں کی، مگر اولاد کی صالح تربیت، ان کی نیک ماحول میں نشوونما، ان کی شکر گزاری اور رب کے اطاعت گزاری کے لیے آپ نے ضرور دعا فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی حصولیابی کے لیے دعا بھی کی تھی، اور جب اس اولاد کو بسانا اور آباد کرنا ہوا تو آپ نے ان کے لیے کس جگہ کا انتخاب کیا؟ آپ نے ایک ایسی جگہ اپنی اولاد کو بسایا جیسے قرآن زبان میں وادی غیر ذی زرع کہا جاتا ہے، یعنی جہاں کھیتی نہیں ہوتی، سبزہ پھل پھوٹ نہیں ہوتا، جہاں دور دور تک پانی کا وجود تک نہیں،
جہاں انسان تو پوجا دور دور تک جانور اور پرندے نظر نہیں آتے، الغرض دنیاوی منافع اور راحت و سکون کے سبب ذرائع کے اعتبار سے وہ جگہ بالکل خالی نظر آتی ہے، مگر دینی ماحول کے اعتبار سے، اللہ کی خصوصی رحمتوں کے نزول کے اعتبار سے، اللہ کے خصوصی فضل و کرم کے نزول کے اعتبار سے وہ جگہ پر نور نظر آتی ہے۔ قربانی زبان میں جسے عند بیتک المحرم کہا گیا، یعنی عزت و حرمت اور عظمت و کرامت والے گھر کے پاس۔ یاد رکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حرم کے پاس بسانے کا جو مقصد ذکر کیا وہ بھی کتنا پاکیزہ ہے، اور بعد والوں کے لیے اس میں کتنی نصیحتیں ہیں۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے میرے رب اس لیے کہ وہ نماز قائم رکھے۔ عربی گرامر کے اعتبار سے اگر دیکھیں تو لیقیموا الصلاۃ میں لام کو لام کی کہتے ہیں، یعنی وہ لام مقصد اور غرض و غایت بیان کرنے کے لیے آتا ہے، اور لیقیموا الصلاۃ اسکنتو سے متعلق ہے، یعنی اے میرے رب میں نے اپنی اولاد کو بے آب و گیاہ وادی میں تیرے حرم کے پاس اس لیے عبادت کیا ہے کہ وہ نماز قائم کرے، تیری عبادت کرے، تجھے سجدے کرتے رہیں۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم نیک اولاد کے حصول کی دعا تو کرتے ہیں، لیکن حصول اولاد کے بعد انہیں ایسی جگہ بساتے ہیں جہاں صرف دنیاوی اسباب اور وسائل بکثرت ہوں، تعیش کے سارے سامان فراہم ہوں، عمدہ غذائیں اور لذیذ مشروبات ملتے ہوں، عیش و آرام کی ساری خرمستیاں ہوں، لیکن کتنے ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو ایسی جگہ بساتے ہیں جہاں ان کو دینی ماحول مل سکے، جہاں ان کے لیے مسجد اور مدرسہ قریب ہو، جہاں انہیں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی صدائیں آتی رہیں، جہاں انہیں کسی سنی صحیح عقیدہ عمل کا قرب مل سکے، جہاں ان کے لیے قرآن و سنت کی تعلیم کا حصول آسان ہو۔ ہم ترجیحی بنیادوں پر کن چیزوں کو فوقیت دیتے ہیں اور کن چیزوں کو اہمیت دیتے ہیں؟ اگر ہم اپنی اولاد کو بساتے اور آباد کرتے وقت صرف اور صرف دنیاوی منافع، روزگار اور عیش و عشرت ہی کا خیال رکھتے ہیں تو پھر اولاد کو نیک اولاد بنانے کا تصور خام و خیالی سے زیادہ کچھ نہیں، اور اگر اولاد کو نیک اولاد بنانا چاہتے ہیں تو صرف نیک اولاد کی دعا نہ کریں بلکہ حصول اولاد کے بعد ان کے لیے نیک ماحول بھی فراہم کریں، جیسا کہ سیرت ابراہیم علیہ السلام سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ان کا بھی ہے جو بغیر عمل کے دعا کی قبولیت کا ممتنع ہے، اعمال صالحہ کے تارک ہیں اور دعا کرتے ہیں یا کراتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے سیرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ واضح ہدایت ملتی ہے۔ آپ نے سنسان وادی غیر ذی زرع میں بغیر کسی دنیاوی سہارے کے اپنی اولاد کو چھوڑ دیا، اللہ کے حکم کے مطابق یہ عمل انجام دیا، اور اس کے بعد آپ نے دعا کی فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، تو لوگوں کے کچھ دل ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں کچھ پھل کھانے کو دے، شاید وہ احسان مانے۔ عمل صالح کے بعد دعا کا حکم بھی ہے اور قبولیت دعا کے امکانات بھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق عمل انجام دیا اور اس کے بعد دعا کی، اے اللہ انہیں پھلوں کا رزق عطا فرما اور لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ دعا اس شان سے قبول ہوئی۔ جس کی طرف ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں ہمارے پاس کی روزی، لیکن ان میں اکثر کو علم نہیں، اور خانہ کعبہ کی طرف لوگوں کے دلوں کو یوں پھیر دیا کہ اللہ رب العزت نے خانہ کعبہ سے ارشاد فرمایا، کعبہ تیرے پاس میرے بندے یوں شوق سے بھاگے آئیں گے جیسے کبوتری اپنے انڈوں کی طرف بھاگ کر پہنچ جاتی ہے۔ آج حرم کی طرف بڑھنے والے قافلوں کا شوق دیکھ کر دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ امت نے کبوتری کا انڈوں سے جو پیار ہے اس سے زیادہ حرم سے پیار کیا ہے۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے اچھی پیروی تھی ابراہیم اور اس کے ساتھ والوں میں، ابراہیم علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں میں ہمارے لیے بہترین پیروی کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اظہار حق اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے نمرود سے مناظرہ بھی کیا اور انہیں دعوت حق پیش کی۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَاجَّ إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا من المغرب فبهت الذي كفر واللہ لا يهدي القوم الظالمین۔ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر اللہ نے اسے بادشاہی دی، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، بولا میں جلاتا اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب مشرق سے تو اس کو پچھم مغرب سے لیا تو ہوش اڑ گئے کافروں کے اور اللہ
راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا عزر کو بت پرستی سے روکا اور ایک اللہ کی بات کی طرف بلایا۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے اپنی باپ عزر سے کہا کہ تم بتوں کو خدا مانتے ہو بناتے ہو، بے شک میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں پاتا ہوں، بلکہ آپ نے اپنی پوری قوم کو راہ حق کی طرف بلایا۔ اور ابراہیم کو جب اپنی قوم سے فرمایا کہ اللہ کو پوجو اور اس سے ڈرو، اس میں تمہارا بھلا ہے اگر تم جانتے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہر چار جانب سے اپنی قوم کو راہ کی ہدایت دی اور انہیں کفر و شرک اور گمراہی سے نکالنے کی تعلیم دی، مگر جب وہ اپنی سرکشی پر اڑے رہے اور کفر و شرک اور گمراہی سے باز نہ آئے، تو پھر آپ نے اور آپ کے ساتھ ایمان والوں نے ان سے اعلان برات اور لا تعلقی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، اذ قالوا لقومهم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بے شک ہم بیزار ہیں تم سے اور ان سے جنہیں اللہ کے سوا پوجتے ہو۔ اس میں ہمارے لیے نصیحت اور روشنی یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں حتی الامکان نرمی برتی جائے اور بھرپور کوشش کی جائے، دلائل و براہین کی روشنی میں تمام حجت کی جائیں، اس کے باوجود بھی باطل پرست بدعقیدہ بلکہ بد عمل بھی اپنے روح سے باز نہ آئے تو اہل حق کو ان سے دور رہنا چاہیے سوا دعوت دین کے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ والوں کی زندگی میں ہمارے لیے نمونہ ہے۔ ہمارے نبی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بنی اسرائیل نے جب گناہ کیے ان کے علماء نے منع کیا مگر وہ باز نہ آئے، پھر علماء ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے اور ان کے ساتھ کھانے پینے لگے، خدا نے علماء کے دل میں انہیں جیسے کر دیے اور داؤد عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی زبان سے ان سب پر لعنت کی کہ اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے تھے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا کی قسم تم یا تو اچھی بات کا حکم کرو گے اور بری بات سے روکو گے اور ظالم کے ہاتھ پکڑ لو گے اور ان کا حد پر روکو گے اور حد پر ٹھہراؤ گے، یا اللہ تعالیٰ تم سب کے دل ایک طرح کی کر دے گا، پھر تم سب پر لعنت کر دے گا۔ آج کفر و نفاق، بد مذہبی اور بدعقیدگی کے اعلانیہ اظہار کے بعد بھی اگر ہم انا براء منکم نہیں کہتے تو ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے۔ اللہ رب العزت ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاکیزہ سیرت کی تعمیری پہلو پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔